یہ کون سی ایسی تعلیم ہے، یہ کون سا ایسا عمل ہے، یہ کون سی ایسی ذات ہے جو یہ خود اپنے بارے میں کہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ جو اللہ کا دوست ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے، وہ یوں کہہ سکتے ہیں میں ہوں کون اور میں رہتا کہاں ہوں، کبھی میں نہاں ہوں کہیں میں آیا ہوں، ہند ہے گھر عرب بھی ہے مسکن، کبھی میں یہاں ہوں کبھی میں وہاں ہوں، اور جو کچھ کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ خدا تو نہیں ہوں، خدا کی زبان، خدا تو نہیں ہوں، خدا کی زبان ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا وجود جن کے صدقے میں ہے، انہی کی زیارت کرنے کے لیے حضرت تشریف لے جا رہی ہے حضرت، ہے نا؟ اور کہنے والے نے کچھ ایسا کہا، کیا کہا آپ سنیں گے، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ درود پاک نہیں پڑھا، آپ نے پھر سے پڑھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں، کہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تمنا، ایک عاشق کی تمنا میں آپ کے سامنے اظہار کروں، اجازت ہے؟ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ ہم اس زمانے میں تو نہیں ہیں، تمنا تو کر سکتے ہیں نا، اے لوگوں، اے بھائیوں، اے بہنوں، تمنا تو کرو حج اور عمرہ جانے کی، کرو نا تمنا، کہو نا ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کر، آپ کو دیکھتا میں مکے سے ہجرت کرتے، آپ کے نقش قدم اور آپ کا رستہ ملتا، آپ کا نقش قدم اور آپ کا رستہ ملتا، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں کرتے، یا رسول اللہ۔ دیکھیے، عشق کے بغیر ہر چیز خالی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے تھے نا، عشق میں بیٹھے تھے، اگر عشق ہوتا تو آپ اور بیٹھتے، پر ایسا اچھے عاشق بنے، دکھاوے والے عاشق نہ بنے۔ جب تک اگر ہم لوگ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی ضروری ہونی چاہیے، ہے نا؟ اگر عاشق معشوق یعنی عشق کا دعویٰ ہے تو سچا ہو کہ اگر بیٹھے ہیں سب لوگ تو ہم چھوڑ کے انہیں نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ تو ہم لوگ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سچے عاشق ہیں، یہ نہیں جائیں گے ہمیں چھوڑ کے انشاءاللہ۔ مبارک ہو اے عاشقوں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کو میں سناتا ہوں، کہتا ہوں آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میں صبر و تحمل کا سلیقہ ملتا، یوں مجھے صبر و تحمل کا سلیقہ ملتا، آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لاتا، یا رسول اللہ آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر نصرت دین کے لیے جب اشارہ ملتا، نصرت دین کے لیے جب اشارہ ملتا، اور اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے، اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار دو عالم کا خزانہ ملتا، حب سرکار دو عالم کا خزانہ ملتا۔ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، یا رسول اللہ یہ تمنا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، بھول جاتا میں کسی طاق میں آنکھیں رکھ کر، بھول جاتا میں کسی طاق میں آنکھیں رکھ کر، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، اور آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں شانوں پر، غور سے سنیے گا، آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں شانوں پر، راہ میں جب آپ کا کوئی نواسا ملتا، راہ میں جب آپ کا کوئی نواسا ملتا، اور آخری مصرع ہے، ہر تک میری غلامی ہوئی قائم رہتی، میری ہر نسل کو فخری یہ ورثہ ملتا۔ درود شریف پڑھ لے کہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قسمیں جن شہروں کی کھاتا ہے بلد الامین
میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ نے زیتون کی قسمیں کھائی ہیں، اس میں اللہ نے بلد الامین کی قسم کھائی ہے، اس میں اللہ نے شہر مکہ اور مدینہ کی قسم کھائی ہے۔ جو رب تمام کائنات کو بنانے کے لیے صرف کن کہے اور جن شہروں میں یہ زیارت کرنے جا رہے ہیں اس کی قسمیں قرآن میں موجود ہیں، اس سے بڑھ کر کے شرف کیا ہو۔ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک۔ دیکھیے ایسا ہے، مدینے اور مکے سے محبت کرنا ہم پر فرض عین ہے، کیونکہ ہمارے نبی مدینے اور مکے سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب پتا چلا، میں ان کو ایک ادب سکھا کے جاتا ہوں۔ میں یوں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ مدینہ شریف کے اندر روضہ رسول کے پاس جائیں تو اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہ کریں، بڑا خیال رکھیے گا، وہاں پر تیز آواز کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، مفہوم یہ ہے، اے محبوب اگر تمہارے سامنے کسی نے اونچی آواز میں اگر بات کری ہے تو اس کے نام اعمال، اے لوگوں، اے مومنوں، اے صحابیوں، اگر تم نے رسول کریم میرے حبیب سے اونچی آواز میں بھی بات کر لی ہے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا نام اعمال سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے قدموں کو بھی آہستہ رکھیں، اس کی آڑ بھی نہ ملے، وہاں تو دل سے اور سر سے چلا جاتا ہے، قدم تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ میں ایک مقصد دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے ذہنوں میں بات لے کر کے آئیں، اللہ کرے آپ کی کمائی کا وہ پیسہ جو حج اور عمرہ میں لگے اس کو کمانے کی توفیق اللہ آج سے عطا فرما دے آپ کو۔ آمین ثم آمین۔ گویا اس لیے کہ جن بچوں کے پیسوں سے ان کے والدین حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان پیسوں سے افضل اس وقت وہ کوئی پیسہ نہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے تو ہاتھوں اٹھا کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے ہمارے والدین حج کرنے جائیں، آمین۔ تو کیا کریں گے؟ اپنی کمائی میں حلال کمانا شروع کر دیں گے۔ کیسے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جو کچھ کمائی تو آپ کرتے ہیں اس کا خیال کریں کہ اس میں کون سا لقمہ ملا ہوا ہے، اگر اس کے اندر حلال کی کمائی ملی ہوئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد توفیق فرمائے گا کہ اس کی راہ میں یعنی مکہ اور مدینہ جانے کے لیے کیا کریں؟ خرچ کرنے کی اللہ توفیق فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے لوگوں، اپنے دل میں تمنا کیا کریں کہ آپ مدینے اور مکے کی طرف لے جائیں، تمنا کیا کریں۔ جس چیز کی چاہت جتنی زیادہ ہوگی اتنی جلدی وہ آپ کو ملے گا۔ کبھی ایسا لمحہ گزرا ہے کہ تنہائی میں اللہ کے سامنے آپ نے یہ کہا ہو، کیا کہا؟ اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے۔ کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا تو آج سجدے میں جا کر کے ان چہروں کو دیکھ کر کے کہیں، مولا جس طرح آپ نے فیضان اور پرویز بھائی کے والد صاحب کو، التمش و شہباز کے والد صاحب کو بھیجا ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، مولا مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ آپ کہیں گے نا، جب آپ عشق میں ڈوب کے اپنے عشقوں کے ساتھ کہیں گے پیسہ نہیں بھی ہوگا، مجھ سے قبل سید صاحب نے فرمایا، پہلی بار جب میں عمرہ کرنے گیا اس وقت جو کیفیت سے گئے ہوں گے وہ ان کا دل جانتا ہے، اس کیفیت کو یہ محسوس کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ پیسہ ہونے کی وجہ سے انسان حج اور عمرہ پہ نہیں جاتا، اللہ جسے بلاتا ہے، حبیب جنہیں بلاتے ہیں وہ جاتا ہے۔ تو پھر وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب میں مدینے گیا، مکہ گیا، اچھا مدینے سے محبت کرنے والوں سنو مدینے کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ مال و متاع فتح مکہ کے بعد تقسیم کرتے کرتے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ مدینے والوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے، کیا کہا کہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب یعنی مکے والوں کو مال میں سے زیادہ چیزیں، سامان، بھیڑ، بکریاں، اونٹ عطا فرما رہے ہیں۔ مدینے والوں کے کچھ نوجوانوں نے یہ بات کہی کہ اس میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ آپس میں کہنے لگے، اے مدینے جانے والوں، اے لوگوں، میں تم سے کہتا ہوں مدینے جا کے میرا بھی سلام کہنا، اور کہنا جا کر کے کہ کوئی عاشق ہے جو آپ بھی آپ کو یاد کر کے روتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میں جلد سے جلد دوبارہ عمرہ کرنے آؤں، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا سلام بھی وہاں پیش کر دیں۔ آپ جو بیٹھے ہیں انہی کے سلام ملنا، اچھا جو چلے گئے ان کا بھی سلام کر دیجئے گا، ٹھیک
ہے اللہ تو جانتا ہے کون کون آیا تھا، تو آپ سب کا سلام پیش کریں گے، وعدہ کریں سب کی طرف سے جتنی اس محفل میں آئے، جتنے کل کی محفل میں آئے، وہ سلام عرض کر کے یہ کہیں کہ اللہ ان سب کو بھی عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو مدینے والوں نے یہ کہنا شروع کیا، انصار نے یہ کہنا شروع کیا کہ مکے والوں کو زیادہ انعام دیا جا رہا، زیادہ اکرام دیا جا رہا۔ حبیب پاک کی جب کانوں تک سراغ پہنچی ہے تو نبی پاک نے ایک بہت عالی شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ جاننا چاہیں گے کیا کہا؟ کہا یہ سنو مدینے والوں، ہاں یقیناً تمہارا حق زیادہ بنتا ہے۔ جس وقت ہجرت کر کے میں تمہارے پاس آیا، تم نے اپنے کھلیہان میں سے آدھا حصہ مجھے عطا کر دیا، ہم لوگوں کو دیا، جو مہاجر تھے انصار نے انہیں دیا، حتیٰ کہ اپنے گھروں کو بانٹ دیا، حتیٰ کہ اپنی بیویاں اگر دو ہیں ایک کو طلاق دینے کو تیار ہو گئے۔ اتنی محبت ان کے سارے میں تم کہہ سکتے ہو، لیکن سنو 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 سنو، ان کے لوگوں کے حصے میں کیا آیا؟ زمین آئی، جائیداد آیا، اور کیا آیا؟ جانور آئے، پیسے آئے۔ کیا تم کو یہ قبول نہیں کہ تمہارے حصے میں میں آیا؟ مدینے والوں خوش نصیبی ہے ان کی۔ اس لیے دیکھیے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کرتے وقت بار بار پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے۔ کس کو دیکھ رہے تھے؟ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس وقت آپ رخصت ہوں گے، میں 100% چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مدینے سے رخصتی زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، کہاں ہوتا وجود ارض و سما کا، یہ سب صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ وہ جو دامان رحمت ہاتھ آیا، وسیلہ مل گیا روزے جزا کا۔ کہا جو کچھ وہی مانا خدا نے، یہ رتبہ ہے حبیب کبریا کا، یہ رتبہ ہے حبیب کبریا کا۔ اور فلک پر چاند دو ٹکڑے ہوئے ہیں، اشارہ پاک اس بدرد جاتا، مجھے دنیا اور عقبہ میں نعیمم سہارا ہے شہ ارد و سرا کا۔ تو پتا چلا کہ مدینے کے اندر اگر آپ جائیں تو بڑے ادب کے ساتھ جائیں، احترام کے ساتھ جائیں، وہاں کی مٹی کو چومیں، وہاں کی دیوار کو چومیں، اس لیے چومیں کہ ہمارے نبی نے نہ جانے کہاں کہاں قدم مبارک رکھے ہوں گے، ہے نا؟ جانے والوں سن کے جاؤ، وہاں پر چومو۔ اور میری بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی تمام کمائیوں میں سے جو کمائی تم اپنے شوہر کے پاس سے لے کر کے رکھو، اس میں ایک نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو شوہر سے پیسہ لیا ہے اس پیسے سے میں بھی عمرہ کرنے جاؤں، تو وہ جمع کریں۔ تمام بچوں کی شادیوں میں، تمام چیزوں میں ہماری بہنیں خوب پیسے نکال کر دیتی ہیں۔ اللہ کرے حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی ہماری بہنیں اپنے شوہروں کی بھی مدد کر لیا کریں۔ جن پیسوں سے وہ سونے کے ہار بنواتی ہیں، جن پیسوں سے وہ چاندی اور ہیرے کے ہار بنواتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان پیسوں سے حج اور عمرہ کرنے کی بھی توفیق مانگیں۔ میری بہنیں آج سے انشاءاللہ اپنے تمام حصوں میں سے ایک حصہ حج اور عمرہ کی نیت سے بھی نکالیں گی اور اکٹھا کریں گی، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بلائے گا۔ کہیے آمین۔